افسوس کے لیے. تو اس حوالے سے میں ایک تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، سب سے پہلے تو آج جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے صبح ہندوستان کی حکومت کی مذمت کی سید علی گیلانی صاحب کی میت کی بے حرمتی کے اوپر، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک 92 سال کا کشمیری مجاہد جو ہے اس کو موت کے بعد بھی وہ علامت ہے آزادی کی اور حریت کی، اور آج بھی ہندوستان اس سے اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کو ایک عوامی جنازہ کی اجازت دینے سے ہندوستان ڈر رہا ہے. اور نریندر مودی جو ہٹلر سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ابھی بھی کہ وہ ایک میت کو ان کی فیملی کے حوالے نہیں کر سکے کہ کہیں وہ ایک استعارہ ہے کشمیر کی آزادی کا اور ہندوستان کا جو سامراج ہے، جس وقت ایک دہشت گرد فلسفی رکھنے والی جو جماعت اور ایک دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا جو لیڈر ہندوستان کے اوپر مسلط ہے جس کا نام نریندر مودی ہے، وہ اندر سے اتنا بزدل ہے کہ آزادی کے ایک استعارے کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس کی آج وزیر اعظم صاحب نے سخت مذمت کی ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں. ہمارے قبرستان ان شہیدوں سے آباد ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا لہو دیا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کے عوام کی یہ ایک 7 دہائیوں پہ محیط جد و جہد ہے، ہر پاکستانی اس جد و جہد کو سلام بھی پیش کرتا ہے، اور ہم اس جد و جہد کا ایک عملی حصہ بھی ہیں. اس کے بعد افغانستان میں جو صورتحال ہے، میں بہت حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر، اور خصوصاً انڈین میڈیا میں نے تو ابھی اگلی کابینہ کی میٹنگ میں درخواست کرنے والا ہوں کہ ویسے تو ہمارے تجارت نہیں ہو پا رہی اس وقت ہندوستان سے، لیکن ہمیں ہندوستان کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں جتنا ہی وہاں پہ جلن چل رہی ہے. جنرل فیض وہ پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نہیں ہیں جنہوں نے کابل کا وزٹ کیا. اس سے پہلے امریکن میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے CIA چیف وہاں پہ گئے ہیں، ترکی کے چیف وہاں پہ گئے ہیں، قطر کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں انہوں نے کابل کا وزٹ کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق. یہ پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ایک ورکنگ پیٹرن ہے. یہ جو علاقے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلقات، ان کی سیاست کو دیکھنا. پاکستان میں ہمارے بڑے گہرے اثرات ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے. وہاں سے مائیگریشن ہے، وہ مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف اگر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اثرات ہمارے اوپر ہوں گے. اس کے بعد وہاں پر اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے تو سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ٹیررزم کا ہب بن جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کا، انتہا پسند آرگنائزیشنز کا ہب بن جاتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آتے ہیں. سو ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑا گہرا اسٹریٹجک اور معیشت کے اوپر اور سیاسی، سماجی اور معاشی تعلق ہے، اور اس کے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر آتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہ سکتے. اب اس وقت چونکہ افغانستان کے اندر کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے اور ابھی ایک خلا چل رہا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کے جو روابط ہیں وہ غیر روایتی روابط ہوتے ہیں، وہ برقرار رہیں گے. اس وقت فار ایگزامپل اگر فارن منسٹر وہاں پہ جائیں شاہ محمود قریشی، تو وہاں کس سے ملاقات کریں؟ اگر کوئی اور پاکستان کی جو سیاسی ہمارا جو نظام ہے اس سے کوئی آدمی جائے گا تو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے گا نا، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ غیر روایتی تعلقات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو ایک ہماری جو تشویش ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھے جا سکیں، ایک دوسرے کو بات چیت
کی طرف جو ہے وہ آیا جا سکے. اور ہماری پالیسی افغانستان سے متعلق دنیا کے ساتھ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ پاکستان یہی بات آج سے سالوں پہلے کہہ رہا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان 2007 سے یہ بات کہہ رہے تھے. اور پاکستان میں اوور آل بھی ایک جو ہماری رائے تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف بڑھیں. فرق یہ ہے کہ پاکستان اتنا نقصان ہونے سے پہلے یہ توجہ دلا رہا تھا، امریکہ اور باقی ممالک اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. بات وہ صحیح کر رہے ہیں، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے، اور تو ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. اور ابھی بھی جو پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک عام افغان کو ایبنڈن نہیں کر سکتے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. اور ایک عام افغان جو ہے اس کی جو اس وقت زندگی ہے اس کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو کہ افغانستان سے ابھی باہر ایویکیویٹ ہوئے ہیں. ہم نے تو پوری مدد کی ہے ایویکیویشن میں. آپ نے دیکھا ہے جو غیر ملکی کابل میں پھنس گئے تھے ان کو باہر نکالنے کے لیے جو پی آئی اے نے جس قسم کی کنٹریبیوشن کی، ہمارے سفارت خانے نے جو کوشش کی، پھر میڈیا کے لوگ جو وہاں پہ پھنس گئے تھے ان کے لیے وزارت اطلاعات نے، منسٹری آف انفارمیشن نے، اور جو ہمارا وہاں پہ کابل میں پریس سیکشن ہے، جو the contributions Pakistan have made to evacuations are immense, and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them, and we will continue this effort. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جو کابل میں باقی لوگ ہیں ان کی ہم پرواہ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. سو ہمارے لیے both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important. And we want work to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. اگر ہم یہ کہیں کہ جو افغانی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم ایبنڈن کر دیں گے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کے نتیجے میں افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا، اور یہ دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ خلا رہے. اور ہماری کوشش اس لیے ہے، ابھی برطانیہ کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے تھے، اس سے پہلے جرمنی کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے، وزیر اعظم پاکستان کی تقریباً 1 درجن سے زیادہ غیر ملکی جو ہمارے لیڈر ہیں، بین الاقوامی لیڈرشپ ہے، اس سے بات چیت ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے. اور ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں، اور افغانستان کی اتھارٹیز کے ساتھ ایک قریبی رابطہ ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسی حکومت کی طرف آگے بڑھیں جس میں افغانستان کے تمام جو لسانی گروپ ہیں، تمام جو ایتھنک گروپس ہیں وہ شامل ہوں، تاکہ افغانستان میں استحکام آ سکے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کے اوپر کیوں تنقید کر رہا ہے. ہندوستان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں، ان کی تو 1 انچ بارڈر بھی افغانستان سے نہیں ملتا. لیکن آج کل جو ہے جب میں انڈین میڈیا کو اگر مانیٹر کریں تو یوں لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنا کام کیجئے، آپ کے یو پی کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ وہ الیکشن لڑیے. آپ افغانستان کے اوپر توجہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ افغانستان سے آپ کا کبھی کوئی تعلق تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہوگا. ہماری جو افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا چاہیے، اور ہندوستان کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہندوستان کو رول دیا گیا ہے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہ ایک ایسا سمجھیے کہ ایکشن ہے جس کو ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے، اور ہم ہندوستان کو قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. تھوڑا سا
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अपोजिशन के हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लोग और शामी साहब भी इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते रहे हैं माजी में कि हुकूमत को अपोजिशन से रवाबत बनाने चाहिए और बात करने चाहिए। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की, हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें। ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है वो उनको समझ नहीं आ रही है। इसी तरीके से बाकी किसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं चूं का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान नवासी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। सो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है। वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है, और इस वक्त जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। हम ये देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से कभी कोई संजीदा गुफ्तगू जो है वो इस ज़मन में नहीं की गई है, और हम इंतज़ार करेंगे, बहरहाल इसको देखेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो हमारे चीफ थे, डेलीगेट चीफ, कोई तजावीज़ से है हमारे पास पाकिस्तान के पास, या ये एक इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है? देखिए, इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है। तजावीज़ तो हमारी पब्लिक है। हम जिस तरह से पहले ही हम बात कर चुके हैं, वो तजावीज़ तो हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो पहले ही लीड कर चुका है, वो बता चुका है कि हम एक इंक्लूसिव हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। जो तालिबान की हुकूमत की रिकग्निशन का मामला है वो हम तनहा फ़ैसला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रीजनल ममालिक और आलमी ताकतों के साथ मिल के जो है वो हम उसमें आगे बढ़ें, और अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम जो कुछ कर सकेंगे वो इंशाअल्लाह। भारत की जानब से पहले भी ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और अब दोबारा से वो वैसी ही कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह पर तनहा किया जाए और ये साबित किया जाए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएगा कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है उसको खत्म किया जा सके? हमने जो हिकमत अमली अपनाई है उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के अंदर अरबा डॉलर लगा के भी आज हिंदुस्तान तनहा है। मेरा यह ख़्याल है कि इस वक्त जो टैक्स पेयर है हिंदुस्तान का, उसको पूछना चाहिए कि वो पैसा जो इन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया, वो पैसा उन्होंने अफ़गानिस्तान में क्यों ज़ाया किया। और आज जो भारत की लोकसभा है, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भारत के आवाम के अगर नुमाइंदा हैं और सही नुमाइंदा हैं तो अपनी हुकूमत से पूछें कि वो अरबा डॉलर जो भारत के गरीबों के ऊपर लगने चाहिए थे वो इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्यों ज़ाया किए। मगरब को कैसे कन्विंस करेंगे? मगरब कन्विंस है, आज तो मगरब वो बात कर रहा है जो हम कर रहे थे। हम कह रहे थे पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए अफ़गानिस्तान का, आज पूरा वेस्ट कह रहा है पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। डिवाइड है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना तालिबान के हवाले से। बरतानिया की भी आज स्टेटमेंट आई है कि बिल्कुल जो है वो इसको हम तस्लीम नहीं कर रहे और आप लोग भी ना करें। तो क्या इंडिया का भी एक प्रेशर है? तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या आइंदा दिनों में जो है उसके नहीं, ये भी बुला लीजिए, क्या जनरल फैयाज अपने काउंटर पार्ट से मिल के उनकी मुलाकात काबुल में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकती है? देखिए, हुकूमत साजी अफ़गानिस्तान के अवाम का काम है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि आपने हुकूमत साजी कैसे करनी है। हमारा सिर्फ यह है कि एक रीजनल ताकत की हैसियत से हमारा एक रोल है, और जैसे तुर्की का रोल है, जैसे रूस का रोल है, जैसे चाइना का रोल है, जैसे ईरान का रोल है, ऐसे ही हमारा भी एक बड़ा रोल है। हमारा रोल इसलिए बाकियों से ज़्यादा है कि हमारी एक 2700
किलोमीटर जो है वो सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, लेकिन हुकूमत बनाना तो अफ़गानिस्तान के अवाम का एक अपना हक़ है और अपना उनका एक मेकनिज़म है। हम सिर्फ अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चौधरी साहब, ये अपना कोई अली गिलानी साहब की यादगार कायम करें वहाँ इस्लामाबाद में। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी, और इंशाअल्लाह श्रीनगर हाईवे के ऊपर तजवीज़ पेश करते हैं कि अली गिलानी साहब की एक यादगार कायम करें। ठीक। और दूसरा मैं जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की तबीयत ख़राब है, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सेहत